سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے وہ سینئر رہنما رہ چکے ہیں، اب عوام پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جو آپ کے تجزیے تھے بجٹ پر وہ سنے، ٹویٹس وغیرہ، این ایف سی والا جو معاملہ ہے اور ہم جو اسٹرکچرل ریفارمز کی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، وہ اس دفعہ نہیں ہو پائے۔ کیا یہ ہمارا واقعی آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا جو کہ حکومت جس کا دعویٰ کرتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عادل صاحب کہ یہ آخری پلان ہو۔ آئی گارنٹی یو دس کہ اس کے بعد ایک تو آئی ایم ایف کرنا ہی پڑے گا، اور کیونکہ شہباز شریف صاحب اور اصلاحات دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو اصلاحات نہیں ہو رہی، تو ایک تو کم از کم ہوگا، شاید دو اس کے بعد پلان نہ ہو۔ ایسی کوئی ہم نے چیز نہیں کری جس کی وجہ سے ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، ایسی ہم نے کوئی چیز نہیں کری کہ جس سے ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو۔ ہم نے ایک بس عام سا روٹین سا بجٹ دے دیا، ایک سال اور نکل جائے، حکومت کا فٹ پرنٹ بڑھا دیا، جدھر ادھر تھوڑا سا لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا اور کام ختم کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کیا وہ چیزیں جن کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں جو یہ حکومت کر سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کی؟ اگر عوام کو ریلیف دینا ہو تو اس پوزیشن میں ہم ہیں نہیں، آئی ایم ایف کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے، اس کے علاوہ ٹیکس نیٹ جو ہے جتنا بڑھا سکتے تھے وہ بڑھ چکا ہے، تو کیا اور مزید حکومت کرے؟ اس طرح دیکھیں کہ اس بجٹ میں 1000 ارب روپیہ صوبوں کے پاس سرپلس پڑا ہوا ہے، اور صوبوں نے مطلب بے رحمی سے خرچ کیے ہیں پیسے آخری مہینوں میں، تب بھی 1000 ارب روپیہ ان کے پاس بچ گیا ہے۔ اگلے سال وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 1500 ارب بچے گا۔ اب وہ 1500 ارب روپے جو صوبے کا سرپلس ہے، اگر وہ صوبوں کو نہیں دیتے تو وفاق کا ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ پیسے اگر آپ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ تو آپ ٹیکس پیئرز کو ریلیف دے سکتے تھے۔ آپ جو نوکری پیشہ لوگوں کو جو آپ نے مذاق کیا ہے ریلیف کے نام پہ کہ 10% سرچارج کو 9% کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ جو 38 یا 5% ٹیکس تھا تو اب 38.15% ٹیکس ہو گیا، 0.35% ٹیکس کم کیا ہے۔ وہ مذاق نہیں کرتے، آپ سبسٹینشل ریلیف دیتے، آپ بس کی کچھ پیمنٹس بڑھا دیتے، آپ پی ایس ڈی پی کو اگر کم کرتے، آپ جاری اخراجات کو حکومت کے کم کرتے تو آپ مزید کمپنیز کو ریلیف دے سکتے تھے، مزید آپ سیل ٹیکس میں ریلیف دے سکتے تھے، مگر آپ نے کہیں ریلیف نہیں دیا۔ 1000 ارب روپے سے آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے، اور جب تک آپ این ایف سی ٹھیک نہیں کریں گے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 2010 سے پاکستان سسٹینیبل ترقی نہیں کر سکا۔ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہم نہ صرف دوسرے ممالکوں کے مقابلے میں پیچھے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک کے مقابلے میں، بلکہ ہم اپنے آپ کے مقابلے میں بھی 3 سال سے پیچھے جا رہے ہیں۔ ہر سال ہم غریب ہو رہے ہیں۔ 2022 سے 23 میں غریب ہوئے، 23 سے 24 میں غریب ہوئے، اور 24 سے 25 میں پھر غریب ہوئے۔ 3 سال سے آپ کی پر کیپٹا جی ڈی پی کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب یہ آپ کا حال ہے، اس وقت بھی اگر آپ ریفارمز نہیں کریں گے، جبکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہیں، دنیا بھر میں کموڈٹی کی پرائسز کم ہیں، آپ کا کوئی ڈیفالٹ کا الحمدللہ خطرہ نہیں ہے، کوئی آپ آئی ایم ایف کا پروگرام میں آپ ہیں، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، فوج آپ کی پشت پناہی کر رہی ہے، حکومت کی اپوزیشن ایک دم بکھری ہوئی ہے، اس وقت بھی اگر آپ نہیں کر سکتے اقدامات، اس وقت بھی آپ اصلاحات نہیں کر سکتے تو پھر کب کریں گے؟ کتنے اور بچے جو ہیں وہ بھوک سے مریں گے، اس کے بعد یہ لوگ جاگیں گے۔ اچھا سر، یہ جو این ایف سی کی آپ نے بات کی اور شروع سے ہمیں پتا ہے کہ آپ اس کے ناقد رہے ہیں، خود آپ وزیر خزانہ رہے، آپ نے بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیس کی۔ 2 بڑی جماعتیں ہیں ملک میں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی تو صرف اس وقت کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے۔ کیا پنجاب اور سندھ چاہیں گے کہ ان کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں وفاق سے این ایف سی کی مد میں وہ نہ آئیں؟ نہیں، وہ نہیں چاہیں گے، لیکن ملک کی ضرورت تو ہے نا یہ۔ وہ نہیں چاہتے، وہ تو دیکھیں نا، انہی دونوں پارٹیاں یا خاندان جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی تو ملک جو ہے وہ، اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ نہیں ہوا۔ اور میں اس میں پی ٹی آئی کو بھی برابر کا شریک کریں، اس میں پی ٹی آئی چاہے وہ چلو ایک چھوٹے صوبے میں حکومت کر رہی ہے، لیکن سب سے بڑی جماعت تو پاکستان کی ہے نا۔ انہوں نے بھی باتیں کی لیکن انہوں نے کچھ کیا تو نہیں این ایف سی ایوارڈ کے لیے۔ لیکن این ایف سی ایوارڈ کو تو اس وقت پاکستان کے لیے ایک پھانسی کا پھندا ہے، اور اب تک جب تک اس کو لوسن نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے کو آپ پیسے نہیں دیں گے، صوبوں کو آپ پیسے دیں گے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ تھوڑے سے کم پیسے دیں گے تاکہ وفاق کا ڈیفیسٹ ختم ہو۔ آپ کتنا لوگوں سے ٹیکس لیں گے تاکہ وہاں پہ سندھ کے اندر جو ہے وہ 900 ارب روپے کا اے ڈی بی ہو سکے، یا پنجاب میں 1000 ارب کا اے ڈی بی ہو سکے؟ کتنا لوگوں سے ٹیکس لیں گے آپ، کتنا لوگوں کو مار ڈالیں گے تاکہ وہ گلاس کی ٹرینیں بنا سکیں، اور وہ 25 ہزار آئی ٹی کے لوگ رکھ سکیں جا کے وہ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ کر لیں۔ کے پی میں یا سندھ کے اندر پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں۔
مجھے سندھ میں تو کہیں پیسے نظر ہی نہیں آتے کہ کہاں لگاتے ہیں وہ پیسے، لیکن کتنا آپ یہ کریں گے، مطلب کتنا لوگوں کو مار ڈالیں گے؟ 2010 سے آپ پوری دنیا کے مقابلے میں، ہر ملک کے مقابلے میں پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ 3 سال سے تو پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی آپ ہوش کے ناخن نہیں لیتے، اب بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے، تو پھر کب کریں گے؟ اچھا، جو باتیں آپ کر رہے ہیں بالکل اسی طرح وہ ہونا چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے تھیں۔ اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ بہترین پوزیشن میں اس لیے ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کی اگر بات کی جائے، اپوزیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ لیکن وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ریکارڈ لو تک وہ لے آئے ہیں، شرح سود کم ہوا 23-24% سے 11 پہ ہوا، وینٹیلیٹر پر اکانومی تھی، تو کچھ تو انہیں کریڈٹ جانا چاہیے۔ شرح نمو وہ کہتے ہیں 2.68% ہو گئی۔ میں تو بلیو نہیں کرتا ہوں، میرے خیال سے آپ بھی بلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ حکومت کے یہ نمبر کہنے سے کیا میں اور آپ امیر تو نہیں ہو گئے، پاکستانی امیر تو نہیں ہو گئے، لیکن حکومت کے نمبرز کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی۔ ہم جیسے لوگ تو ان کے افراد زر کے نمبر کو یقین کرتے ہیں، ہم جیسے لوگ تو ریمیٹنس کے نمبروں کی یقین کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہا ہے کہ نہیں یہ نمبر ٹھیک ہیں، لیکن پھر آپ آ کے شرح نمو کا جو بیسک نمبر ہے آپ نے جھوٹ بول دیا، کیونکہ آپ یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے کہ تیسرے سال بھی جو آپ کی آبادی کے تناسب سے آپ کی گروتھ کم ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آئیے افراط زر پہ، آپ آئیے انٹرسٹ ریٹ پہ۔ مجھے ایک چیز بتا دیجئے، پچھلے یہ 3 سال کی پی ڈی ایم کی حکومت میں کہ انہوں نے کون سا لیجسلیشن کیا ہے، کون سا قدم اٹھایا ہے جس سے عوام کے لیے آسانی ہوئی ہے، جس سے مہنگائی میں کمی آئی ہے؟ ایک ورڈ بتا دیجئے مجھے۔ کوئی قانون انہوں نے ایسی قانون سازی کری ہے، کوئی ایسی انہوں نے چیزیں کی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو دنیا بھر میں تیل کی قیمت کم ہو گئی۔ جب میں وزیر تھا اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تو $100 کا تیل تھا، آج $65 کا تیل ہے۔ دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو گئی، پاکستان میں اس کی کم ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا انفلیشن میں کتنا ہاتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے، دنیا میں کپاس کی قیمت کم ہوئی ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دنیا کے اندر گندم کی قیمت کم ہوئی ہے جو شاید ہم کو امپورٹ کرنی پڑے۔ آپ دیکھیں نا، 5 میجر کراپس ہوتے ہیں پاکستان کے: گندم، کپاس، چاول، مکئی اور گنا۔ یہ 5 کی پروڈکشن کم ہوئی ہے۔ تو اس کا 5 کا اگر حکومت پروڈکشن کم ہوئی تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایئر آن ایئر کم ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب گورنمنٹ ہیز ٹو آنسر نا، کہ آپ نے اس بجٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے بجٹ میں ہم زیادہ ترقی کریں گے، تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے، آپ نے کیا چینج کیا لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر؟ جس کمپنی کے اوپر 61% ٹیکس تھا اس کے اوپر آپ نے 60.5% کر دیا، 0.5% ٹیکس کم کیا ہے۔ نہ ہی کرتے۔ پہلے آپ نے بڑا لمبا ایک تمہید باندھی کہ پاکستان کا خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے وغیرہ وغیرہ، ہم یہ جانتے ہیں لہٰذا ہم ٹیکس کم کر رہے ہیں، اور کم کتنا کیا؟ ½ تو پہلے بھی پاکستان کے خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس تھا، اب بھی خطے میں سب سے زیادہ ٹیکس ہے۔ پاکستان کے خطے میں سب سے زیادہ بجلی مہنگی ہے، پاکستان کے خطے میں سب سے زیادہ گیس مہنگی ہے، اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری حکومت نااہل ہے، ہماری حکومت نالائق ہے، ہماری حکومت ڈس فنکشنل ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے پرائیویٹائزیشن کی؟ نہیں۔ کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو سکتی تھی؟ بالکل، آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے کوئی ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن نہیں کری، کوئی گیس کمپنی کی پرائیویٹائزیشن نہیں کری، کوئی اس کی طرف پیش رفت ہی نہیں کری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کیوں نہیں ہو پائی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ بھائی، پی آئی اے کے اندر آپ کے جو 3 بیڈرز تھے بڑے، ایک یہ لکی سیمنٹ والے تھے، ایک یہ شوگر کا جو شوگر ملتے ہیں اے جی مجید وغیرہ کا جو اومنی گروپ والے تھے یہ، اور ایک یہ حبیب اللہ خان اور عارف حبیب وغیرہ تھے۔ یہ 3 بڑے پاکستان کے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں کہ پیسے والے لوگ ہیں۔ ان تینوں نے آہستہ آہستہ رک کے بتایا، اور اس کے بعد ایئر جنا والے، فلائی جنا والے تھے، انہوں نے کہا کہ یار جو آپ کے واجبات ہیں پی آئی اے کے، وہ اس کے اثاثوں سے زیادہ ہیں، 50 ارب روپیہ واجبات زیادہ ہیں، اثاث سے کم ہیں، تو اس کو بیلنس کرو۔ ان سب نے یہ کہا، اور ایک ایک کر کے نکل گئے سب لوگ میٹنگ سے۔ آپ نے ان کی بات نہیں مانی، حالانکہ آپ کو پتا تھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ نے کیا کیا کہ گلو ورلڈ والے کو رکھ لیا کہ یار تو بڈ کر دینا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ بڈ نہ آئے۔ اس نے 10 ارب روپے کی ایسے جھوٹے جھوٹے بڈ کری، 2 ہفتے بعد آپ نے اس کو پیسے واپس کرے، بڈ ریجیکٹ کر دی، ختم ہو گئی بات۔ آپ کو تو یہ پتا تھی کہ وہ بلو ورلڈ والوں نے تو کوئی ساتھ کے، مطلب وہ جو لکی سیمنٹ والے ہیں وہ پیگاسس ایئر لائن کو لے کر آئے ہیں، وہ اومنی گروپ والا پتہ نہیں کوئی سوئس ایویشن کمپنی کو لے کر آیا تھا، عارف حبیب نے اتنا بڑا کنسورشیم بنایا ہوا تھا، فلائی جنا والے جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایئر عربیہ تھا، یہ سیریس بائرز تھے، آپ نے سب کو بھگا دیا۔
سمپلی بیکاز آپ کو بیچنی نہیں تھی. اور اب آپ کو اب یہ تو ان کو اب بھی نہیں بیچنی ہے, اب پیچھے سے کوئی اور کر رہا ہے, تو اب بکے گی پی آئی اے, لیکن باقی کوئی کمپنی نہیں کری انہوں نے. ایک تو آپ نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کی, دوسرا میجر کراپس کی بات کی, یہ دونوں سیکٹرز جو ہیں منفی میں ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کوتاہیاں تو ہیں نا, لیکن دیکھیں 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, 4-5 وزرائے خزانہ انہوں نے تبدیل کیے, 5ویں وزیر خزانہ ترین صاحب آ کے کہتے ہیں کہ پچھلے 4 نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا. سو ویئر ڈو پیپل گو؟ خیر پی ٹی آئی کے 3 وزیر تھے, 5 نہیں تھے, اسد عمر صاحب, حفیظ شیخ صاحب اور پھر شوکت طریق. مہد اظہر کو بھی گن لیں, وہ بھی رہ چکے ہیں, ان کو آپ فائنانس منسٹر نہیں مانتے؟ ہاں کچھ دنوں کے لیے ہوتے. یو رائٹ. جرنلسٹ سے بحث نہیں کرنی چاہیے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ پی ٹی آئی کا دور کوئی اچھا دور تھا یا کوئی شاندار دور تھا کہ جس کے اندر کوئی معیشت کے بہت آگے بڑھ گئی. نہیں, ہم تو کچھ اور بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں, اور پاکستان میں حکومت ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, ہوتی جا رہی نہیں ہے, ہو گئی ہے. اوور دا ایئرز ہوتی جا رہی تھی اور اب ہو چکی ہے. تو پاکستان کو فنکشنالٹی لینی ہے. اب آپ کو یہ نہیں کہنا کہ ہم عمران خان سے اچھے ہیں, یا ہم نیا نواز شریف سے اچھے ہیں, یا ہم زرداری سے اچھے ہیں, یا ہم فلاں سے اچھے ہیں. آپ کو یہ دینا کہ یار پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پوری دنیا ہم سے آگے نکل رہی ہے, ہم 3 سال سے بدستور اپنے آپ سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم پاکستان کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو دیکھنا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان نے کیونکہ کسی کو جیل میں ڈالا تھا تو آپ عمران خان کو ڈبل جیل میں ڈال دیں. اس سے تو مطلب کہ 2 wrongs don't make a right نا. اور انفیکٹ وہ کر چکے ہیں. ہم آج جو فسطائیت ہے وہ تو خان صاحب کے زمانے میں بھی نہیں تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہم کو بہتری کی طرف جانا ہے ادھر تو ہم نہیں گئے. اب میں معیشت کی اب بات کر رہا ہوں کہ جو معیشت کے اندر ہم چیزیں کرنی ضروری ہیں وہ تو ہم نہیں کر پائے. وہ خان صاحب نے بھی مس کری ہیں, میاں نواز شریف نے بھی مس کری ہے, زرداری صاحب نے بھی مس کری ہیں. اور وہ پاکستان بدستور آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم سسٹینیبل گروتھ ہماری پاکستان میں ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, اور اس میں بھی کوئی مشرف صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں تھی. اس کے اندر بھی باہر سے اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے 2-4 سال گروتھ ہو گئی تھی. لیکن پھر بھی وہ وقت بڑا اچھا تھا, مینجمنٹ تھوڑی سی بہتر تھی. اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا پوری ڈسفنکشنالٹی کتنی آ گئی ہے پاکستان. آپ اس حکومت کو آپ کہیں, آپ سوچیں کہ اتنا اچھا میدان ہے, اتنی آپ کو سپورٹ ہے فوج کی, آپ ابھی جنگ جیتے ہیں, دنیا میں عزت ہو گئی, تیل کی قیمت ہسٹورک لو پہ آ گئی ہیں, ایل این جی فری میں مل رہا ہے, فری سے مراد ہے کہ اتنا سستا ہو گیا. یہ ساری چیزیں اچھی ہو گئی ہیں. آپ کو ریزیلینس کے فنڈز بھی, کلائمیٹ ریزیلینس کے فنڈ بھی ملے ہوئے ہیں, آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے, چین آپ کے اوپر مہربان ہے. آپ ابھی بھی اگر نہیں کر سکتے, اور الیکشن بھی آپ مطلب اس طرح جیتے ہیں کہ اب آپ کو پبلک سپورٹ کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے, تو اگر اب بھی آپ نہیں کر سکتے ریفارمز تو پھر آپ کب کریں گے؟ پھر تو یہ کہ یہ اٹ از آلریڈی گیٹنگ ٹو لیٹ فار پاکستان. تو پاکستان کیا آپ پاکستان کو کانگو بنائیں گے, کیا پاکستان کو میانمار بنائیں گے, یا پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے؟ اور اگر ایشین ٹائیگر بننا ہے تو یہ ایشین ٹائیگر کے اوتار نہیں ہوتے. یہ ایشین ٹائیگر جو ہے بننے والے ممالک جو ہوتے ہیں نا, ان کی یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ان کے یہ غیر اصلاحی بجٹ نہیں آتے.